قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالن ہار ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اس وقت روشنی سب کے لیے۔ ناظرین، یقیناً یہ وہ پروگرام ہے جس میں کئی موضوعات زیر بحث آتے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی آپ کے قلوب تک پہنچانے کا سامان کیا جاتا ہے۔ آج بھی ایک اہم موضوع، بلکہ ابتدا اگر علامہ اقبال کے اشعار سے کی جائے کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے۔ دل کو، ہمارے اس ہارٹ کو، ہمارے اس قلب کو انسانی جسم کا ایک اہم ترین حصہ، آرگن یا عضو مانا جاتا ہے، اور یوں کہیے کہ یہ دل ہی ہے جو اس پورے انسانی نظام کا مرکز و محور ہے۔ یعنی کہ پورے انسانی جسم کا نظام چلانے کے لیے یہ دل بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ سرکولیشن آف بلڈ، یعنی کہ پمپنگ اسٹیشن، پمپنگ ڈیوائس بھی اس کو ہم کہتے ہیں۔ اگر وہ احتیاطی تدابیر جو ہمیں آج کے میڈیکل ڈاکٹرز تجویز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان پر اگر آپ عمل نہ کریں تو یقیناً کئی قسم کی بیماریاں اس دل میں پیدا ہو جاتی ہیں، کئی قسم کی خرابیاں اس دل میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اللہ نہ کرے خاکم بدہن کہ اس دل کے فیل ہونے کا، ناکام ہونے کا، یا یوں کہیں کہ مردہ ہو جانے کا بھی بڑا خوف رہتا ہے۔ وہیں اگر آپ دوسری طرف دیکھیں، جس طرح ایک جسمانی طور پر فزیکلی ایک ہارٹ ہر انسانی جسم میں اور سینے میں ہے، اسی طرح روحانی طور پر بھی ہر انسان کے سینے میں ایک دل ہے۔ اسپریچولی اگر آپ اس ہارٹ کو دیکھیں تو اس ہارٹ کے لیے بھی، اس دل کے لیے بھی، اس قلب کے لیے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کے ذریعے ہمیں وہ تمام احتیاطی تدابیر بتا دی ہیں کہ اگر ان باتوں پر عمل کرو گے تو تمہارا دل ستھرا رہے گا، صاف رہے گا، پاکیزہ رہے گا، مطہر رہے گا۔ لیکن اگر تم نے ان چیزوں کے خلاف گئے یا ان تدابیر پر عمل نہ کیا تو تمہارا دل خراب بھی ہو سکتا ہے، سیاہ بھی ہو سکتا ہے، زنگ آلود بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب ایک بندہ مومن یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ اگر میڈیکل جو ہماری جتنی بھی چیزیں ہمیں بتائی گئیں، اگر ہم ان پر امپلیمنٹیشن نہ کریں تو ہمارا دل ناکامی کی طرف جاتا ہے، ہارٹ فیل ہو سکتا ہے، یعنی کہ یوں کہیں کہ ہماری جان بھی جا سکتی ہے۔ لیکن روحانی طور پر جو قرآن و حدیث نے ہمیں باتیں بتائیں اور جو احتیاطی تدابیر بتائیں، اگر ان پر عمل نہ کریں تو یہ دل اس نہج پر بھی پہنچ سکتا ہے کہ ہمارا ایمان بھی جا سکتا ہے۔ ہر بندہ مومن یہ جانتا ہے کہ جان جاتی ہے تو جان جائے، لیکن ایمان نہیں جانا چاہیے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے اس دل کی حفاظت، اس دل کا تزکیہ، اس دل کو صاف ستھرا رکھنا ضروری ہے۔ بیماریاں، اخلاق کی بیماریاں یہ دل ان کا ارتکاب نہ کرے، یہ اس دل تک نہ پہنچے، اس کے لیے سد باب کرنا ضروری ہے۔ تو یقیناً ایک سوال تمامی اذہان میں اٹھتا ہے کہ وہ آخر بیماریاں کون سی ہیں جو ہمارے اسپریچولی، اس روحانی دل کو لاحق ہو سکتی ہیں، اور وہ بیماریاں اگر ہیں تو پھر ان کا سد باب کیسے کیے جائے۔ اسی لیے پروگرام ترتیب دیا گیا، اور آپ کو اس سرنامہ کلام سے اندازہ ہو گیا ہوگا ناظرین کہ کتنا اہم یہ موضوع ہے اور کس قدر جاننا ضروری ہے ہر بندہ مومن کے لیے کہ اصلاح قلب کس طرح ہوتا ہے۔ یہی آج کا موضوع ہے، اصلاح قلب۔ اس کی بیماریوں کے بارے میں جانیں گے، یہ بھی جانیں گے ان بیماریوں کا سدباب کیسے کیا جائے۔ حسب روایت، حسب معمول عالم اسلام کی ممتاز ترین شخصیات ہمارے پاس اس وقت تشریف فرما ہے، اور صاحبان علم و دانش، آپ کے لیے میں اکثر یہی کہتا ہوں، بلکہ میرے اور آپ کے، ہم سب کے پسندیدہ ARYQTV کے مختلف پروگرامز میں آپ ان کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ جس جہت سے گفتگو کریں، جس زاویے سے گفتگو کریں، انداز آپ کا انداز تو اپنی جگہ احسن، لیکن آپ دیکھیں کوئی گفتگو ریفرنس آف قرآن کے بغیر نہیں، ریفرنس آف حدیث کے بغیر نہیں۔ اس لیے میں اور آپ ہم سب کی ان کی بہت عزت بھی کرتے ہیں، ان کو بہت پسند بھی کرتے ہیں۔ حضرت علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سر قبلہ آپ کا بہت زیادہ خیر مقدم، اور جس طرح کا موضوع ہے میں نے آپ کو دیکھ کر ہی بڑی خوشی محسوس کی کہ آج بہترین کانٹینٹ ہمارے ناظرین تک جانے والا ہے انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اور آپ ہی کے ساتھ ایک اور شخصیت درس و تدریس سے آپ کی دیرینہ وابستگی، اور آپ بھی جس جہد سے کلام کریں، جس زاویے سے خوب کلام کرتے ہیں، احسن کلام کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے آپ کو گفتگو پر بھی بڑی مہارت، بڑا کمال، بڑی دسترت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد خرم اقبال رحمانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھی خیر مقدم مفتی صاحب، جزاک اللہ۔ اور ناظرین، وداؤٹ اینی فردر ڈیلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں، اصلاح قلب آج کا موضوع۔ سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ امراض قلب سے مراد کیا ہے، یا اگر یہ امراض ہیں تو ان کے نام کیا کیا ہیں، وہ کون کون سے امراض ہیں جو روحانی طور پر ہمارے قلب یا ہمارے دل کو لاحق ہو سکتے ہیں۔ جی علامہ صاحب۔ بہت شکریہ محترم سمیر صاحب۔ دیکھیں خوبصورت آپ نے بات فرمائی کہ جس طرح میڈیکل وائز دیکھیں تو دل جو ہے یہ سرکولیشن آف دا بلڈ کے لیے ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اسی طرح دین کے اندر بھی، اسلام کے اندر بھی، روحانیت کے اندر بھی اس کو ایک مرکزیت حاصل ہے۔ ایمان نام ہے اقرار باللسان کا اور تصدیق بالقلب کا، ولیکن لیطمئن قلبی، جب تک وہ نہیں ہوگا یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، فرمایا اس وقت تک ان کا ایمان نہیں ہوگا۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے کر آئے، فرمایا ایمان نہیں، قولوا اسلمنا، اسلام لے کر آئے۔ ایمان تب ہوگا کہ جب دل کے اندر داخل ہوگا ایمان۔ تو دل کو اقبال نے کہا نا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سبحان تو فرمایا کہ دل جو ہے اس کو مرکزیت حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، فرمایا انسان کی پوری باڈی کے اندر، جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، فرمایا کہ اگر اس کے اندر صحیح رہا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، سارا جسم ٹھیک رہے گا، اور اگر اس کے اندر فساد واقع ہو گیا، وہ خراب ہو گیا، کہتے ہیں کیا ہوا؟ بولا یار اس کی نیت ہی خراب ہے، اس کے من ہی خراب ہے، اس کا دل ہی خراب ہے، کیا کریں؟ تو فرمایا کہ اس کو حضور نے فرمایا الا وہی القلب، سبحان اللہ، فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ تمہارا دل ہے۔ یقیناً جسم کا ہر عضو اللہ کی نعمت ہے، یہ ہماری آنکھیں، یہ ہمارے ہاتھ، یہ پاؤں، یہ سماعت، یہ بصارت، رب تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ نے سب تمہیں نعمتیں عطا فرمائی، بے شک، لیکن فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد، فؤاد کہتے دل کو، واہ، کل اولئک کان عنہ مسئولا، فرمایا اللہ نے یہ نعمتیں دے کے تمہیں چھوڑ نہیں دیا ہے، بلکہ ان نعمتوں پر مسئولیت ہوگی، جواب دہی ہوگی، تمہیں اپنے دل کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ تمہاری شکلوں کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، رب تبارک و تعالیٰ کی جو انوار و تجلیات اور رحمتیں اترتی ہیں، فرمایا کہ وہ انسان کے دل پر اترتی ہیں۔ یہ دل اگر خراب ہو جائے، جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ کون سے امراض ہیں، وہ کون سی بیماریاں ہیں جو دل کو آلودہ کر دیتی ہیں۔ دیکھیں ایک بندہ مومن کو اپنے دل کی حفاظت کرنا بہت لازم و ضروری ہے۔ اگر انسان کے دل کے اندر حسد پیدا ہو جائے تو اس کا دل جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، حسد اس کی نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، فرمایا کہ جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے اسی طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، بے شک، اور حاسد دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑتا ہے، اپنا جو ہے اس کا دل ڈیمیج ہوتا ہے، اس کی روحانیت، اس کی روح مجروح ہوتی ہے، خرابی پیدا ہوتی ہے۔ میں جلدی جلدی ذکر کروں گا۔ اسی طرح تکبر ہے، تکبر جب انسان کے من کے اندر پیدا ہو جائے، دیکھیں ظاہری چیز ہوتی ہے، کسی کے جسم کے اندر کوئی پھوڑا ہو گیا، پھنسی ہو گئی، بخار ہو گئی، ٹیمپریچر آپ نے لگایا، چیک کیا بھائی کیا حرارت ہے، کیا، یہ چیزیں دکھنے والی نہیں ہیں، یہ غیر مرئی چیزیں ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ دکھنے والی نہیں لیکن خرابی پیدا کر دیتی ہیں، انسان کی روح و قلب کو مجروح کر کے برباد کر دیتی ہیں۔ فرمایا تمہارے اندر حسد پیدا ہو گیا، تمہارے اندر تکبر پیدا ہو گیا۔ قرآن کا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، فرمایا تم تکبر کر کے کیا چاہتے ہو؟ تم کوئی زمین کو پھاڑ دو گے، پہاڑوں تک پہنچ جاؤ گے، تم کو اتنے طاقتور ہو، فرمایا مالک و مولا ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہے، اس لیے اپنے من میں، اپنے دل میں تکبر پیدا نہ کرو۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ذَلِكَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ إِنَّ ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، فرمایا کہ لوگوں سے اپنی گال کو نہ پھیرو
اور فرمایا زمین پر اکڑ کے نہ چلو، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، فرمایا رب تبارک و تعالی ہر فخر کرنے والے، تکبر کرنے والے نافرمان کو ناپسند کرتا ہے۔ تو میرا مالک و مولا فرما رہا ہے کل ذالک کان عنہ سیء مکروہ، فرمایا یہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ساری چیزیں بہت بری ہیں۔ تو تکبر پیدا ہو گیا، حسد پیدا ہو گیا۔ اسی طرح اگر آپ کے دل کے اندر حرص و ہوس اور لالچ پیدا ہو گئی کہ یار مجھے یہ کیوں نہیں مل رہا، یہ سمیر کو کیوں مل گئی یہ چیز، فلاں کو یہ چیز، یہ بیماری ہے۔ اس مرض کا بھی تعلق دل سے، بالکل دل سے تعلق ہے۔ انسان کے اندر حرص و ہوس جب پیدا ہو گیا تو ایک آپ دیکھیں نا یہ ڈپریشن بڑھتا جا رہا ہے، ہاں آپ دیکھیں انزائٹی بڑھتی جا رہی ہے، لوگ بیمار ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اتنا حرص و ہوس کا پتلا بن گیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مجھے کیوں نہیں ملا۔ ایک تو وقت سے پہلے چاہتے ہیں، اور جو ہمارے نصیب کے اندر ہے وہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مل جائے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رب تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے جو عطا فرماتا ہے۔ یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، تمہیں یہ غم مارا جا رہا ہے کہ فلاں کو کیوں مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا۔ فرمایا یہ جو حسد ہے اور یہ جو حرص و ہوس ہے، اور صحابہ کے لیے بڑے پیارا جملہ قرآن میں استعمال فرمایا، فرمایا ہیں تو وہ بھی انسان ہیں، لیکن یہ حضور کی صحبت کی برکت ہے کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا ان کے من سے حرص و ہوس کو کھینچ لیا گیا۔ اللہ اکبر، لوگ ہجرت کرتے ہیں مال کمانے کے لیے، میرے نبی کے صحابہ سب قربان کر کے جا رہے ہیں۔ واہ واہ، یہ دوسری طرف بات چلی جائے گی، صرف میں نے اشارہ کیا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا یہ جو حسد ہے، یہ جو تکبر ہے، اور اسی طرح یہ جو انسان کے اندر جو ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے، ریاکاری، انسان اپنے آپ کو جب اوور سمجھنے لگے، اوور سمارٹ، اور انسان اپنے آپ کو سب سے سپیریئر سمجھنے لگے تو وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے، اس کی زندگی کے اندر سکون نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں ان بزرگوں کی زندگیوں کے اندر کتنا سکون ہوا کرتا تھا۔ خواجہ خواجگان کو دیکھیں، حضور داتا علی حجویری کو دیکھیں، عبداللہ شاہ غازی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص سکون کے اندر ہے جس کے پاس کوئی ارب، 2 ارب، 5 ارب، 10 ارب، 100 ارب ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا الغناء غنى القلب، اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ فرمایا۔ فرمایا کہ یہ عروج و مال کے ساتھ امارت نہیں ہے، فرمایا غنی تو وہ ہے کہ جس کا دل غنی ہے، اس کے دل کے اندر سکون ہے۔ اور فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں ایک قوم کے بارے میں خاص طور پر فرمایا، وہ دنیا کی سب سے زیادہ اکانومی آج بھی لیڈ کر رہے ہیں، اس زمانے کے اندر بھی اکانومی کی سب سے پاور ان کے پاس تھی، یہودیوں کے پاس۔ قرآن کا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، فرمایا ان پر ذلت کو اور مسکینی کو۔ بھائی یہ تو مسکین نہیں امیر کبیر ہے، فرمایا نہیں مال تو ہے لیکن دل کے مسکین ہے، ان کے من کے اندر حرص و ہوس بھرا ہوا ہے۔ تو جب انسان ہر چیز کے اندر چاہتا ہے مجھے مل جائے، عزت مجھے ملے، مال مجھے ملے، دوسرے سے چھن جائے، اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ والوں کو دیکھیں، یہ ظاہری اعتبار سے جسم کی گروتھ پر توجہ نہیں دیتے، یہ روح کی پرواز پر توجہ دیتے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ فلاں شخص جو ہے وہ اندھا ہو گیا؟ کفار کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، فرمایا آنکھیں تو ہیں ان کی، دل بھی ان کا ہے، لیکن فرمایا ان کا دل اندھا ہو گیا، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ فرمایا وہ دل جو سمجھے نہ اور وہ دل جس کے اندر سکون نہ ہو، فرمایا دل وہی دل ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا جس کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، ذکر کی دولت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قلب کو مطمئن کر دیا، فرمایا اس شخص سے بڑا کوئی رچ مین نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی سب سے زیادہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعام اور نعمتیں ملی، فرمایا وہ شخص ہوتا ہے جس کو قلب مطمئن رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور ایز پر ایکسپیکٹڈ خوبصورت آغاز، ان امراض کا انسانی عادات و اطوار پر کیا اثر ہوتا ہے، اس سوال کا جواب لیں گے مفتی صاحب سے، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے ناظرین۔ سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک۔ بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین، پروگرام روشنی سب کے لیے، اور آج کا موضوع ہے اصلاح قلب۔ ابتدا میں مفتی صاحب نے، علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب نے بہت ہی خوبصورت احسن کلام کیا، اور آپ نے دیکھا کہ تواتر کے ساتھ جو قرآنی آیات جس انداز سے آپ نے کوٹ کی، مولا آپ کو سلامت رکھے، اور کتنا
ऑथेंटिक कंटेंट आप तक पहुंच रहा है, यानी कि कुरान और हदीस रेफरेंस बेस्ड मुहक्कक मुदल्लल, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये वतीरा है ARYQTV का, ये बल्कि एजाज़ है हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसे उलमाए हक़ अल्हम्दुलिल्लाह इन प्रोग्राम्स में बैठते हैं, इन प्रोग्राम्स की को ज़ीनत अफरोज़ करते हैं और इतनी खूबसूरत गुफ्तगू आप तक पहुँचाते हैं। ब्रेक से कबल मैंने एक सवाल छोड़ा था नाज़रीन आज के मौजू के हवाले से कि ये जो अमराज़ क़ल्बी हैं इनके क्या असरात हैं जो हमें इंसानी आदात और अतवार पर पड़ते नज़र आते हैं, इसका जवाब लेंगे मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब से। क्या फरमाइए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़िबला अल्लामा लियाक़त हुसैन नदवी साहब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया ने माशाल्लाह जिस खूबसूरत अंदाज़ के साथ बुनियाद फराहम की है, तो बहुत उम्दा, ख़ास तौर पे जो कुरानी आयात के जो रेफरेंसेस माशाल्लाह रहे हैं, तो उसके अंदर जो बात हम यहाँ से जोड़ सकते हैं कि बिलाशुबा उसके जो असरात हैं, बिलाशुबा वो तो इंसानी तबीयत पे, किरदार पे, अखलाक पे सब जगह पड़ते हैं। कुछ अल्लामा साहब ने भी इरशाद फरमाया, लेकिन एक चीज़ हम ये ख़ास तौर पे नोट करें कि जब हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में और अहादीस मुबारका में क़ल्ब का जो लफ्ज़ आया है, तो वो जो इंसानी जिस्म के अंदर जो दिल है, जो एक गोश्त का लोथड़ा है, वो उसके लिए नहीं आया, ठीक, बल्कि उसकी जगह रूह का एक मरकज़ है। ठीक, उस रूह के मरकज़ को भी क़ल्ब कहा जाता है। ठीक, यानी जिस तरह फिजिकल बॉडी का जो मरकज़ है वो दिल है, इसी तरह रूह का जो मरकज़ है वो भी क़ल्ब है। ठीक, और जिस तरह हमने फिजिकल बॉडी के हवाले से बताया कि इसकी इतनी अहमियत है कि पूरे जिस्म के अंदर जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है वो इसी की तवस्सुल और बरकत से है, तो आप रूह का जो मरकज़ है ना, उसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहू ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह, कि अगर इस कुरान को हम पहाड़ों पे नाजिल करते तो हैबत और खशियत इलाही से वो भी रेज़ा रेज़ा हो जाते। तो ये कुरान जो नाजिल हुआ, ये कहाँ नाजिल हुआ? फरमाया नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन। ये हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कुरान का बोझ पहाड़ नहीं उठा सकते थे, रूहुल अमीन वो कुरान लेकर कहाँ उतरे? आपके क़ल्ब अतहर पे उतरे। तो इस क़ल्ब की अहमियत का अंदाज़ा लगाएं कि रब का कलाम जो नाजिल होता है वो दिल पे नाजिल होता है, वो क़ल्ब पे नाजिल हो रहा है। और वो क़ल्ब कौन सा है? क़ल्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो तमाम क़ुलूब में सबसे बेहतरीन, मुसफ़्फ़ा, मुज़क्का, सबसे अरफ़ा व आला है। और फिर आप देखें कि वो क़ल्ब मुस्तफ़ा की बरकत से वो जो कुरान का बोझ है उम्मत पे हल्का हो गया, वो सारा बोझ क़ल्ब मुस्तफ़ा पर है। और अब हुजूर के क़ल्ब की बरकत देखें कि वैसे तो हमारे वहाँ हाफ़ज़े का जो मरकज़ है उसको जहन कहा जाता है कि जहन के अंदर चीज़ें हिफ्ज़ होती हैं, लेकिन क़ल्ब का मरकज़ देखें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत से कि आज हर उम्मती के सीने में कुछ ना कुछ कुरान महफूज है। अल्लाह, पहले ही जो उम्मतें होती थी उनकी जो किताबें होती थी वो सिर्फ अंबिया को याद होती थी। ठीक, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह छोटा सा बच्चा भी हो, जैसे अलिफ बा ता सा भी पढ़ना ना तो सूरह इखलास ज़बानी याद कर लेता है। तो वो क़ल्ब के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस क़ल्ब को मरकज़ बनाया है, एक तो कलाम इलाही की नुज़ूल का, दूसरा एक और हदीस मुबारका में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि मैं ज़मीन और आसमान की वसातों में नहीं समाता, लेकिन बंदा मोमिन का क़ल्ब है जिसके अंदर मैं समाता हूँ। क्या बात है! तो ये बड़ी अहमियत का हामिल है। तो अब जाहिर सी बात है, इसको जितना मुसफ़्फ़ा, जितना साफ सुथरा रखेंगे उतना ही अनवार व तजल्लियात का इनेकास इसके अंदर होगा। जिस तरह आईना होता है, जब वो शफाफ होता है तो उस पर रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन अगर आईना अंधा हो जाए तो उसके ऊपर रिफ्लेक्शन खत्म हो जाता है, फिर वो रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, वो उस रोशनी का असर कबूल नहीं करता। तो जो जिस्मानी अमराज जिस तरह इंसानी जिस्म को मफलूज करते हैं, इसी तरह क़ल्ब की जो बीमारियां हैं वो इंसानी रूह को मफलूज कर देती हैं। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो जो अनवार व तजल्लियात इलाही हैं वो उसका जो अक्स है वो उसके सीने पर नहीं पड़ता, इसलिए रूहानी कैफियत उसके अंदर बेदार नहीं होती। फिर आप देखें, इंसान अगर जिस्मानी तौर पर बीमार हो तो काम करने का दिल नहीं चाहता, ऐसा ही है। इसी तरीके से जब बंदा क़ल्बी तौर पर बीमार हो, रूहानी तौर पर बीमार हो, तो इबादत करने का दिल नहीं चाहता। अज़ान आ रही होती है मगर नमाज पढ़ने नहीं जाता, बुलाया जा रहा होता है फिर भी बंदा कोशिश नहीं करता, क्या दिल नहीं चाह रहा। अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, ये सोचे तो सही कि नमाज तो फर्ज है और इसके लिए किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है, तो खुद से मुझे उठना चाहिए। तो जिस तरह इंसान सेहतमंद होता है तो काम करने का दिल चाहता है, सुबह उठते ही खुद ब खुद ऑफिस जाने का दिल चाहता है, जो जिम्मेदारियां दी जाती निभाने का दिल चाहता है, और बीमार ना हो तो उठाया जाता है, उठ जाओ भाई काम पे जाओ, ऐसा ही मेरा दिल नहीं चाह रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से जब क़ल्ब बीमार होता है
تو جھنجھوڑ بھی دیا جائے تو بندے کا عبادت کا دل نہیں چاہتا، اطاعت الہی اطاعت رسول کے کام کرنے کا دل نہیں چاہتا، بے اثر ہو جاتا ہے، بے اثر ہو جاتا ہے وہ سارا کا سارا کلام. کیوں؟ چونکہ وہ اندھا ہو گیا دل، وہ ریفلیکشن لے ہی نہیں رہا کہ وہ اندر آئے اور اس کے اندر یہ توانائی آئے کہ وہ سارے کے سارے کام کر سکے، تو وہ ساری توانائی اس کی مفقود ہو کر رہ جاتی ہے. دوسری چیز، جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اسے کھانے کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے، کتنا ہی لذیذ کھانا آپ رکھ دیں تو اگر بخار ہے تو وہ کڑوا محسوس ہوگا، یا دیگر چیزیں کھانے کا دل نہیں چاہے گا، بس ایسا ہی ہے، پیٹ بھر کر کھانا، بھوک ہی نہیں لگ رہی، بھوک ہی نہیں لگ رہی. اسی طریقے سے جب قلب بیمار ہوتا ہے تو عبادتوں کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ، وہ کہتا ہے میں نماز تو پڑھ رہا ہوں جیسے تیسے پڑھ بھی لیں لیکن وہ لذت، وہ حلاوت نہیں، بالکل حلاوت نہیں آتی. وہ کہتے ہیں کہ وہ نماز ہو گئی، پتہ نہیں چلا امام صاحب یا سلام پھیرا تو اللہ اکبر کہہ کے داخل ہوئے اور سلام پھیر دیا، بس نماز ہو گئی. اللہ، کس رکعت میں کیا پڑھا، کیا نہیں پڑھا، کتنی مرتبہ تسبیحات پڑھی، کچھ پتہ ہی پتہ نہیں، ہی نہیں ہے، دھیان ہی نہیں ہے. فارمیلٹی کے طور پہ پورا جی بالکل، مطلب ایک روبوٹ جس طرح کام کر رہا ہے اس طریقے سے. یعنی اس عبادت کی جو حلاوت ہے، جو اس کی مٹھاس ہے، جو اس کی لذت اور کیفیت چاشنی ہے، وہ کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہی. قرآن پڑھنا شروع کیا تو وہ 2-3 صفحے پڑھے اور قرآن بند کر دیا، مزہ نہیں آ رہا. استغفر اللہ العظیم. ذکر الہی کی محفل میں بیٹھے سب لوگ وجد کی کیفیت میں اللہ عز و جل کا ذکر کر رہے ہیں، یہ ذکر ہی نہیں کر رہے، زبان ہی نہیں ہل رہی. ٹھیک ہے نا. تو کیا ہوتا ہے کہ جس طرح جسم بیمار ہو تو کھانے کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، قلب بیمار ہو تو عبادتوں کا ذائقہ، ذکر کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا. جسم بیمار ہوتا ہے تو بندہ سوشلائز نہیں ہوتا، لوگوں سے کٹ جاتا ہے، اس کا لوگوں سے ملاقات میل مول سب پتہ. اسی طرح جب قلب بیمار ہوتا ہے تو پھر وہ بیماری، جس طرح علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا، تکبر تب چھوٹوں سے نہیں مل رہا، غریبوں سے نہیں مل رہا. حسد آ گیا تو اپنے ہم عصر لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے. ریاکاری آ گئی ہے تو جناب والا اپنے رشتہ داروں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا. تو جب یہ روحانی بیماریاں آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ جو محبت ہے وہ ساری کی ساری محبت ختم ہو جاتی ہے. یعنی اللہ سے بھی تعلق کمزور ہو جاتا ہے اور انسانوں سے بھی تعلق کمزور ہو جاتا ہے. اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ بندہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے فرمایا، سب سے عام بات ہے یہ، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. ویسے تو یہ منافقین کے لیے آئی، لیکن اللہ پاک نے قرآن میں بتا دیا کہ دل بیمار ہوتے ہیں. یعنی ہارٹ فیلئر ہی ایک بیماری نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ جو روح کا جو مرکزہ ہے، جو لطیفہ قلب ہے، اس کے اندر بھی خرابیاں آ سکتی ہیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں جو سب سے بڑا مرض تھا نا وہ کیا تھا؟ بغض مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کرنا چاہتے، حضور کی ترقی سے جلتے تھے، حضور کی کامیابی سے جلا کرتے تھے. وہ جلتے تھے، اللہ اور جلاتا تھا. فزادہم اللہ مرضا. یہ جلتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کو عظمتیں کیوں مل رہی ہیں؟ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم آپ کا ذکر اور بلند کر دیں گے. ہر آنے والا دن وللآخرۃ خیر لک من الاولی. یہ جلتے ہیں جل جائیں گے عادات تیرے، پر مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تو اللہ پاک نے ان کی بیماری کو بڑھا. اب وہ جو بیماری ہے، ایک طرف تو بغض مصطفیٰ، دوسرا فرمایا کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کرتے تھے. وہ صحابہ کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا تھا معاذ اللہ. ان سے کہا جاتا تھا آمینو کما آمن الناس، کہتے تھے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. ان سے کہا جاتا تھا صحابہ کی طرح ایمان لے کر آؤ. معاذ اللہ صحابہ کو بے وقوف سمجھا کرتے تھے. ہجرت کر لی، گھر چھوڑ دیا، بیوی بچے چھوڑ دیے، یہ بے وقوف لوگ ہیں. فرمایا الا انہم هم السفہاء، یہی بے وقوف ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں. حقیقت میں مومن تو وہ ہیں جو محمد مصطفیٰ پہ سب کچھ قربان کرنے والے. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. اصل بے وقوف تو یہ ہے. تو آخری بیماری یہ ہوتی کہ بندہ دین اور اہل دین کو حقیر اور کمتر سمجھنے لگتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ناظرین، یقیناً یہ جو امراض ہیں قلب کے، اذان ہو رہی ہے اور آپ نماز کے لیے نہیں جا رہے، آپ عبادات میں مشغول تو نظر آ رہے ہیں بظاہر، لیکن وہ لذت اور حلاوت نہیں مل رہی. تو یہ دلوں کو جو زنگ لگ جاتا ہے، جو دل سیاہ ہو جاتا ہے گناہوں کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے، یہ کیا ہے یہ جانیں گے انشاءاللہ. ایک مختصر سا وقفہ ہے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم. پروگرام روشنی سب کے لیے، موضوع اصلاح قلب. اور بریک سے قبل یہ سوال میں نے عرض کیا تھا علامہ صاحب کی بارگاہ میں کہ یہ دلوں کو زنگ لگ جانے اور دلوں کا سیاہ ہو جانا، یہ آخر کیا ہے؟ علامہ صاحب کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں، جیسے کہ قبلہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت قرآن سے استشہاد کیا کہ دلوں کو بیماری لگ جاتی ہے. فی قلوبہم مرض. اللہ اکبر، بہت خوبصورت استشہاد. سبحان اللہ. اسی طرح فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، اذا اذنب کانت نکتۃ سوداء فی قلبہ. اللہ. فرمایا اس گناہ کی نحوست یہ ہوتی ہے
کہ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بلیک سپاٹ لگتا ہے اس کے دل پر، اور اگر وہ توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ کے اندر تو توبہ کی برکت یہ ہوتی ہے کہ وہ سیاہی دھل جاتی ہے، اس کا دل جو ہے دوبارہ اجلا ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے اور گناہ پر گناہ کرتا رہے، گناہ پر گناہ کرتے رہے، تو اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کیفیت ہوتی ہے جس کا مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ انسان کا نماز میں دل نہیں لگتا، عبادت میں دل نہیں لگتا، انسان جو ہے نا بھاگتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، فرمایا ان کے دلوں پر ایک پردہ ہے، ان کے دلوں پر ایک کالا اجالا چھایا، فرمایا کیوں؟ ان کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے۔ کہتے پتہ نہیں کیا ہو گیا یار، ٹینشن ہو گئی، دل تب گھبرا رہا ہے کہ دلوں کے اوپر یہ سیاہی آ چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ گناہوں کی نحوست ایک یہ ہوتی ہے کہ اگر انسان توبہ نہ کرے، اس کو ندامت کے پانی سے نہ دھوئے، تو انسان کا دل جو ہے جس کو قلوب قاسیہ کہا ہے، فرمایا کہ انسان کے دل کے اندر قساوت قلبی آ جاتی ہے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے زیادہ جو اللہ سے دور دل ہیں، ابعد من اللہ فہو قلب قاسی، فرمایا وہ دل ہے کہ جس کے اندر قساوت آ گئی، پھر انسان شقی القلب بن جاتا ہے، صفاق بن جاتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری بیماریاں انسان کے دلوں کو سخت کر دیتی ہیں، اس کے اندر قساوت پیدا کر دیتی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، ایسے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، ان گناہوں کی وجہ سے، ان غفلتوں کی وجہ سے۔ اور پھر ایک اور بات کہوں گا، بڑی پیاری مجھے بات یاد آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھیں ہمارے ہاں بچپن کے اندر لڑائی ہوتی تھی نا بچوں کے اندر، تو کہتے تھے ہمیں گدی سے پکڑ لے، گدی سے پکڑ لے، لٹا لیں گے، گدی سے پکڑ لے، یعنی کوئی ایسی جگہ ہو، پوائنٹ ہو ایسا، پہلوان بھی جیسے لڑتے ہیں۔ شیطان جب لڑتا ہے انسان کے ساتھ، ان الشیطان لکم عدو مبین، وہ گدی سے نہیں پکڑتا ہے، وہ بازو سے نہیں پکڑتا ہے، ٹانگ سے نہیں پکڑتا ہے۔ فرمایا الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم۔ اللہ کیا مثال دیا شیطان، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا ابن آدم کے دل کو جا کے پکڑتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کو پکڑ لیا تو بندہ، سارا بندہ قابو میں۔ لیکن جیسے اذا ذکر اللہ، بندہ جیسے اللہ کا ذکر کرتا ہے فوراً بھاگتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا اذان ہوتی ہے اس بستی سے شیطان بھاگتا ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سے شیطان بھاگتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، اللہ جیسے غافل ہوا دوبارہ آ کر الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ حضرت سلطان بہو نے فرمایا نا کہ ایک دم غافل تے 100 دم کافر۔ اچھا ہم کہتے تھے یار کافر کیسے ہو گیا؟ کافر ایسے ہوا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا ناشکرا ہو گیا، شیطان نے آ کر اس کے دلوں میں وسوسہ، کیسے ہوا کہ بندہ غافل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، فرمایا جیسے لوہے کو پانی لگ جائے۔ عرض کی یا رسول اللہ اس دل کو زنگ آلود سے کیسے صاف کریں، اس زنگ آلود دل کو کیسے چمکائیں؟ فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ہر چیز کو چمکانے کا ایک آلہ ہوتا ہے۔ وہ ہم لاہور میں پڑھتے تھے جامع نظامیہ میں، ایک بندہ سائیکل پہ جا رہا تھا تو پانڈے کلی کرا لے، پانڈے کلی کرا لے۔ فرمایا اس دل کو اگر کلی کرانی ہے تو اللہ کا ذکر کیا کرو، تمہارا دل منور ہو جائے گا، دل تمہارا چمک جائے گا۔ موت کو یاد کیا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، رب تبارک و تعالیٰ تمہاری شقاوت قلبی کو، قساوت قلبی کو اور زنگ کو دھو دے گا، اور تمہارا دل اجالا اور منور اور روشن ہو جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ناظرین یہ وہ امراض ہیں جو ہمارے قلب کو سیاہ کر دیتی ہیں، یہ وہ امراض ہیں کہ جو ہمارے قلب کو زنگ آلود کر دیتی ہیں۔ یقیناً بیماری ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج بھی ہوتا ہے۔ تو ہمیں مفتی محمد خرم اقبال رحمانی صاحب یہ بتائیں گے کہ آخر حضرت ان امراض کا علاج کیا ہے؟ علامہ صاحب نے ارشاد فرمائی ہیں کچھ چیزیں، تو اسی سے روشنی لیتے ہوئے، جیسے حدیث مبارکہ میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار نے خود فرمایا، اور قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو دل کی بیماریاں ہیں ان بیماریوں میں سب سے بہترین ٹونک، سب سے بہترین دوا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اچھا ذکر پہ تھوڑا سا میں بس، باقی تو علامہ صاحب نے ارشاد فرما دی، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، موت کو یاد رکھنا ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر میں سب چیزیں شامل ہیں۔ ذکر سے مراد صرف یہ نہیں کہ اللہ اللہ کی ضرب لگائی جائے، بلکہ ذکر سے مراد اللہ کی یاد ہے، اور جس کیفیت میں اللہ کی یاد آ جائے انشاءاللہ دل کی ساری بیماریاں، نماز بھی ہو سکتی ہے، وہ نماز بھی ہو سکتی ہے، اور سب سے بڑھ کر میں آپ سرچ کروں، سب سے بڑھ کر ان تمام چیزوں کی طرف جو لانے والی ہے نا، سب سے بڑھ کر وہ ہے صحبت۔ سب سے بڑا، یعنی آپ علاج کرانے کے لیے معالج کے پاس جاتے ہیں نا، تو یہ ساری تو دوائیاں ہیں، یہ دوائیاں ملیں گی کہاں؟
یہ ساری دوائیں ایک معالج کے پاس ملیں گی. اور معالج کون ہوتے ہیں؟ اللہ والے ہوتے ہیں, اولیاء کاملین ہوتے ہیں, اللہ کے دوست ہوتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں, مفتی صاحب یہ بہت خوبصورت بات ارشاد فرما رہے ہیں. میڈیکل اسٹور سے جا کے دوائیاں نہیں لینی ہیں آپ نے معالج کے پاس, ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. حضرت یہ نقطہ اگر ناظرین کو سمجھ آ جائے, ہمارا بیٹھنا وصول ہو جائے گا کہ صحبت پر آپ نے غور کرنا ہے. جی. اور سب سے بڑی صحبت یعنی جو صحبت صالحین ہے, صحبت صالح ترا صالح کنن, نیکوں کی صحبت نیک بناتی ہے. آپ اللہ کی یاد میں رونے والی آنکھیں جن کے پاس ہیں نا, ان کی صحبت اختیار کریں, واللہ آپ کی آنکھیں بھی رونا شروع کر دیں. جو حضور کی یاد میں تڑپنے والے دل ہیں نا, ان کی صحبت اختیار کریں, آپ کا دل بھی عشق مصطفیٰ میں رونا شروع کر دے گا, مچلنا شروع کر دے گا. یہ ایکسپیرینسڈ بات ہے. آپ دیکھیں سب سے بڑی مثال ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے, وہ ان کا تو دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا پڑھنے لکھنے سے. تو ان کے دل میں جو ایمان کی روشنی آئی ہے نا, در حقیقت وہ حضور کی صحبت کی برکت سے آئی ہے. جتنا وہ ڈیولپ ہوئے, جتنا وہ سلجھے ہوئے بنے, جتنا وہ تربیت یافتہ ہوئے, حضور کی صحبت کی برکت سے ہوئے. ہمارے خواجگان, ہمارے اولیاء کاملین جن کے بڑے بڑے مزارات اور آج بھی لوگ ان کی بارگاہ میں فیض حاصل کرنے پہنچتے ہیں, انہوں نے بھی کیا کیا؟ صحبت. جو ان کی صحبت میں بیٹھا, پھر آپ دیکھیں کس طرح وہ چمکاتے چلے گئے. تو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو آخری بات صرف یہ ہے کہ اگر دل کی ساری بیماریاں دور کرنی ہے, مرض مصطفیٰ یعنی حضور کے غم کو اپنے دل میں جگہ دے دیں, غم مصطفیٰ سینے میں آ جائے اور غم مدینہ منورہ سینے میں آ جائے, تو انشاءاللہ ساری بیماریاں دور ہو جائیں. اللہ اکبر. قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس. ناظرین بہت غور و فکر کی ضرورت ہے, اور ہمیں بہت زیادہ بیٹھ کر سوچنا ہوگا, کنسنٹریٹ کرنا ہوگا, فوکس کرنا ہوگا کہ ہمیں ہمارا جو یہ روحانی طور پر قلب ہے, بیماریاں یہ جتنی اخلاقی بیماریاں ہیں یہ اس کے آس پاس بھی نہ بھٹکیں. اور اگر گناہوں میں پڑھنے کی وجہ سے جانے انجانے, ڈیلیبریٹلی انڈیلیبریٹلی اگر ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے, اگر ہم گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں, تو اس کو ندامت کے آنسوؤں سے ہمیں دھونا ہے. مفتی علامہ صاحب نے بہت خوبصورت اشارہ کیا کہ ندامت کے آنسوؤں سے دھو, اور میرا رب تو وہ ہے اس کے حضور اگر آپ ندامت کے آنسو بہائیں, اس سے معافی مانگے, میرا رب معاف کرنے والا ہے. وہ تو کتنے ہی گناہ ہم کر بیٹھیں, اگر ندامت کا سچے دل سے نکلا ہوا آنسو جو ہے وہ آپ کی بخشش و مغفرت کا سامان بنتا ہے. آخر میں یہ چاہتا ہوں علامہ صاحب یہ ضرور ارشاد فرمائیں کہ قرآن و حدیث میں کیا کچھ ایسی دعائیں بھی ہیں کہ جن کو پڑھنے کی وجہ سے یا جن کو فالو کرنے کی وجہ سے ہم ان امراض قلب سے دور رہ سکتے ہیں یا ان امراض قلب کا علاج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جیسے کہ قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ منافقین کے بارے میں فرمایا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص دعا فرمایا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من النفاق. اے خدایا تو نفاق سے, اللہم انی اعوذ بک من النفاق والشقاق وسوء الاخلاق. اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من البخل, اللہم انی اعوذ بک من الکبر, اللہم ثبت قلوبنا علی دینک وعلی طاعتک. اے خدایا ہمارے دلوں کو, تو مقلب القلوب ہے, یا مقلب القلوب, ہمارے دلوں کو تیری طاعت کے لیے اور تیری فرما برداری کے لیے پھیر دے. تو یہ حضور علیہ السلام وہ جو رذائل تھے ان سے بچنے کی تعلیم فرمائی کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا مانگو کہ رب تبارک و تعالی ان تمام رذائل کو, ان بدگمانیوں کو, اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, فرمایا کہ یہ بھی ایک اندر کی بیماری ہے کہ بندہ ہر چیز کے اوپر دوسرے سے بدگمان ہوتا ہے, یعنی اس کی سوچ ہی مائنس ہے. آپ نے ایک بات کہی, میں نے ٹھک کر کے اس کی مثبت پہلو کو دیکھا, اچھا پھر یہ ہوگا. اچھا مسلم کو بات کہی تو کچھ لوگوں کا دماغ ہی مائنس ہوتا ہے, وہ ہر چیز کو مائنس بالکل. فرمایا یہ بندہ مومن کا کام نہیں ہے. انسان بدگمانی سے اپنے آپ کو بچائے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتا رہے کہ خدایا مجھے کبر سے, مجھے بدگمانی سے, مجھے ریاکاری سے, اور مجھے ان تمام رذائل سے, ان تمام چیزوں سے, حسد, اللہم انی اعوذ بک من الحسد, اور خدایا سب سے ہٹا کر اور میرے دل کو تیری اطاعت اور تیری فرما برداری کی طرف لگا دی. تو رب تبارک و تعالی حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مومنین کا دل جو ہے گویا کہ اللہ تبارک بین اصابع, اللہ تبارک و تعالی کی انگلیوں میں ایک استعارہ ہے. رب تعالیٰ کا ہاتھ نہیں, یعنی رب تبارک و تعالیٰ جیسے چاہے اس کو موو کر دے, لیکن تم جاؤ تو صحیح اس کی بارگاہ کے اندر, اپنا دل تو پیش کرو, پھر دیکھو کہ رب تبارک و تعالیٰ تمہارے دل پر کیسی انوار و تجلیات ڈالتا ہے. لیکن تم جاؤ تو صحیح, جو آنا چاہو تو ہزار رستے, نہ آنا چاہو تو عذر لاکھوں. نہیں بھائی آج کے زمانے کے اندر کچھ نہیں ہو سکتا ہے اگر تم کرنا چاہو, میرے مالک و مولا کی طرف سے ساری راہیں کھلی. اللہ ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, راہ روے منزل ہی نہیں,
تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ مفتی صاحب وقت تو بہت کم ہے، دامن وقت میں گنجائش زیادہ نہیں، لیکن پھر بھی اتنی خوبصورت گفتگو، اتنا اعلیٰ کانٹینٹ گیا ہے، میں چاہتا ہوں کنکلوژن کے طور پہ ایک پیغام بھی آپ کا جائے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کل خاص طور پہ والدین سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم بچوں کی فزیکل نیڈز پہ بہت دھیان دیتے ہیں، بچے کے کپڑے، کھانا پینا، اسکول، سب چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی جو اسپرچول نیڈز ہیں اس کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم بعد میں روتے ہیں کہ بچے کی تربیت نہیں ہو رہی۔ تو یہ جو تربیت ہے نا، در حقیقت یہ قلب کی سدھار کا نام ہے۔ اگر قلب، جس طرح مفتی صاحب علامہ صاحب نے حدیث شریف سنائی تھی کہ اگر دل ٹھیک ہو گیا تو پورا کا پورا جسم ٹھیک ہو گیا، دل فرما بردار۔ یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ پرورش جو یہ جسمانی ہوتی ہے، بہت سورج جو ہم دے رہے ہیں، تو جس طرح بہت شکریہ گفتگو کی مفتی محمد خرم اقبال رحمانی صاحب، جزاک اللہ، آپ نے بھی بہت آسان کلام کیا۔ بس ناظرین، ہمیں کرنا یہ ہے کہ ان پروگرامز کا مقصد قطعی طور پہ یہ نہیں کہ بس آپ پروگرام دیکھیں، گفتگو سماعت کریں اور ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی بند کر دیں، ہرگز نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ ان پروگرامز کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم اس گفتگو کو سنیں، اس کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں اس کو شامل کرنے کی کوشش کریں۔ بہت اہم ترین یہ موضوع رہا، بلکہ گزشتہ 2 اقساط میں بھی آپ نے یہی موضوع ملاحظہ کیا اور اس پر گفتگو آپ نے سماعت کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا بیٹھ کر انڈیویجولی بھی، انفرادی طور پر بھی یہ دیکھیں کہ یقیناً معاشرے میں اگر ہم بھلائی چاہتے ہیں، معاشرہ اگر ہم ترقی چاہتے ہیں کہ وہ اس کی منازل طے کرے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہر بندہ مومن بیٹھ کر اپنے دل پر غور و خوض کرے اور ایسی وہ تمام بیماریاں، وہ تمام امراض جو ہمارے دل کو سیاہ کر رہی ہیں، زنگ آلود کر رہی ہیں، ان سے محفوظ کرتے ہوئے اپنے دل کو، اور پھر ہم کل اپنی جان جب جانیں آفرین کے سپرد کریں تو ایک صاف ستھرا پاک پاکیزہ دل لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں۔ اسی میسج کے ساتھ اپنے میزبان سمیر احمد کو پروگرام روشنی سب کے لیے سے دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی